الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب التکبیر عند الحرب، یہ باب ہے جنگ کے وقت اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے ایوب سے، وہ محمد سے، وہ انس رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں صبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا۔ وقد خرجوا بالمساح علی اعناقہم، اور یقیناً وہ نکلے تھے اپنے کھیتی باڑی کے سامان کے ساتھ، کہی وغیرہ کے ساتھ، کدال کے ساتھ اپنی گردنوں پہ رکھے ہوئے۔ فلما رأوہ، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قالوا ھذا محمد والخمیس، محمد والخمیس، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا لشکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا لشکر۔ فلجأوا الی الحصن، بس انہوں نے پناہ پکڑی اپنے قلعے کی طرف۔ فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، وقال، اور فرمایا اللہ اکبر، یہ آواز بلند کی، خربت خیبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، ہم جب کسی قوم کے صحن میں اتر پڑتے ہیں تو ان کی صبح بری ہو جاتی ہے، ڈرائے ہوئوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ وَأَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا، ہم نے مال غنیمت میں کچھ گدھے پکڑے، ہم نے ان کو ذبح کر کے پکایا۔ فَنَادَى مُنَادِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز لگانے والے نے آواز لگائی، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر، بے شک اللہ اور اس کا رسول وہ دونوں تم کو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں۔ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا، ہنڈیاں الٹا دی گئیں اس کے ساتھ جو اس میں تھا۔ علی کی مطابقت کی ہے سفیان سے بیان کرنے میں، علی نے مطابقت کی ہے سفیان سے بیان کرنے میں، یعنی عبداللہ بن محمد کی مطابقت کی ہے، اور اس کو رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، اس میں یہ لفظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ اس حدیث میں امام بخاری جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جنگ شروع کرتے وقت جنگ کے میدان میں اللہ اکبر کا نعرہ لگانا، اللہ اکبر کا کلمہ ایک ذکر ہے، یہ جس وقت انسان اس کو پوری توجہ کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ لگاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ اس کے معنی پر جب غور کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ نعرہ ایک خالی زبانی کلامی رسمی قسم کا نعرہ نہیں ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ انداز، یہ ایک رسمی سا انداز چلا ہوا ہے۔ حقیقت میں جو اس معنی پر غور کر کے یہ کہتا ہے نا اللہ اکبر، اللہ میرا سب سے بڑا ہے، تو پھر اس کے سامنے جتنے مرضی بڑے لشکر ہوں دشمن کے، جتنی مرضی بڑی تعداد ہو، جتنی مرضی قوت ہو، اس کے دل میں ایک ایمانی قوت اللہ تعالیٰ ایسی داخل کر دیتا ہے اور ان سب چیزوں کا رعب اور خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ اس نعرے کا یہ فائدہ ہے، خوف کے وقت، پریشانی کے وقت اس نعرے کو دل سے لگایا جائے، اللہ خوف ختم کر دیتا جنگ کے میدان میں۔ اور دوسری اس کی برکت یہ ہے کہ یہ نعرہ کفار کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح ان کے اوپر آپ نے ایٹم بم پھینک دیا۔ قوت کے ساتھ جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، ایمان کے ساتھ دل سے، تو اس کا سخت اثر کفار کی فوجوں پر پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان پر حملہ کیا تو آپ نے اللہ اکبر کہا، جس سے وہ دہل گئے، کانپ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر آ گیا۔ تو یہ جنگ کے میدان میں یہ نعرہ تکبیر ہے۔ دوسری بات حدیث کے حوالے سے کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب کسی قوم پہ حملہ کرتے تھے یا تو صبح کے وقت کرتے تھے، فجر کے وقت فوراً فجر پڑی اور حملہ کر دیا، کیونکہ شیاطین اور شیاطین کے لشکر اس وقت سست پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے لوگوں کو سلانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو گلیاں کی گلیاں سوئی پڑی ہیں، یقین مانیں یہ جو مسجدوں میں نمازی ہیں ان کو شمار کریں، یہ
پورے پاکستان کے نمازیوں کا، پورے پاکستان کی آبادی کا شاید 2% ہو شاید. تو ان کو شیطان دلاسے دیتا ہے اور وہ سلا دیتا ہے اس وقت. تو مومن کا وہ وقت ہوتا ہے اور اس ٹائم وہ حملہ کرتا ہے. اور اگر آپ فجر کے وقت حملہ نہ کرتے تو پھر آپ زوال کے بعد آپ حملہ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ایک تو ہوائیں چل پڑتی ہیں. عموماً جو ہوائیں چلتی ہیں وہ ظہر کے بعد چلتی ہیں، ظہر سے پہلے ہوائیں تقریباً بند ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت نمازوں کے وقت شروع ہو جاتے ہیں، ظہر آ رہی ہے، عصر آ رہی ہے، مغرب آ رہی ہے، عشاء آ رہی ہے، تو نمازیں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اللہ سے بار بار مدد مانگی جاتی ہے. تو آپ یہ چیز دیکھتے تھے. تو صبح بھی مدد کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے، فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں. صبح کے وقت میں ویسے برکت ہے. اگر صبح نہ کرتے تو پھر ظہر کے بعد حملہ کرتے. تو آپ جب گئے خیبر پر حملہ آپ نے کیا تو وہ اپنی کھیتی باڑیوں کے لیے اپنی کئی وغیرہ اور اپنے سامان لے کر نکل رہے تھے. اچانک جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کو دیکھا تو بھاگے دوبارہ اپنے قلعے کی طرف اور اس کو بند کر دیا اور اپنے آوازیں لگانے لگ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر تباہ ہو گیا. اس طرح کے نعرے قوت کے ساتھ، نیت کے ساتھ لگانا کہ جس سے دشمن پر روب پڑ جائے، یہ جائز ہے، بلکہ سنت عمل ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہم جب کسی قوم کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کی صبح بڑی بری ہوتی ہے. یعنی اللہ پھر ہماری مدد کرتا ہے اور پھر اللہ ان کو کفار کو نیست و نابود کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر صحابہ کرام کہتے جنگ ہوئی، اللہ نے ہمیں فتح دی. ہم نے کچھ گدھے پکڑے. اس وقت تک گدھا حلال تھا. ہم نے گدھے ذبح کیے اور ان کا گوشت بنایا اور ہم نے ہنڈیا میں ڈالا، ہم پکا رہے تھے. اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ گھریلو گدھے جو ہیں یہ حرام کر دیے گئے. کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہنڈیاں پک رہی تھی، آپ اندازہ کریں جب انسان ہنڈیا پکا رہا ہوتا ہے تو اس کو بھوک ہوتی ہے اور وہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے یہ پکے اور میں اس کو کھاؤں. اور جنگ کا میدان جہاں پر متبادل بھی کچھ نہیں ہے، گھر میں ہو تو بندہ ایک چیز نہ ہو تو بندہ کہتا ہے چلو میں عارضی طور پہ یہ کھاتا ہوں، اتنی دیر میں یہ چیز پک جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے پکی ہنڈیاں الٹ دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے ایمان اور یہ ہے اطاعت کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے پھر نہ اپنی بھوک، نہ پیاس، نہ اپنی خواہش، نہ اپنی تمنا، کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کیا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں ہم نے ہنڈیاں الٹا دی. تو یہ حدیث مبارک ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 2991.